بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک۔ سورہ النساء کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم اور وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ خلوت میں ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیح یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 7 کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے باپ دادا کے منقوہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا ثواب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ تو دوستو، اس میں زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو، اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرنے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی تو اس پر گناہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ قانون بنانے سے پہلے تھا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کی نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، لیکن اس نے زمانہ کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہے وہ اولاد حلالی ہو گئی، کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی حکام جاری نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اگر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویوں اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں، وہ یہ ہیں: ماں، اسی طرح وہ عورت جس کے طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں، نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں کسی وجہ کے ہو بیٹیوں میں داخل ہیں۔ بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہے۔ اس کے تصریح خود اسی آیت میں آگے آ رہی ہے۔ رضائی رشتے دودھ کی رشتوں کے کہتے ہیں۔ رضائی ماؤں، رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، مخالہ، ماموں وغیرہ سے سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ 4 طرح کی عورتیں مساہرت کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں۔ نمبر 2، بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں۔ نمبر 3، باپ دادا وغیرہ کی بیویاں، بیٹے، پوتے وغیرہ فروغ کی بیویاں۔ جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو، ان کے دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو،
اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے۔ شوہر کی اولاد کے لیے حلال اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے، جبکہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہوگی تو اس کی بیٹی حلال ہے۔ تمہارے اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کی حکم میں ہے، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے اور دوسری سے نکاح کر لینا یہ حرام ہے، اور حدیث شریف میں پھپھی، بھتیجی، خالہ، بانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ تو دوستو، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور شوہر والی عورتوں پر تم پر حرام ہے، سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یا تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، ان کی مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مختار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو۔ البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کی مسلمان مالک بن جائیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اس کی صورت ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر ہوں تو وہ بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو واضح حمل کے بعد، ورنہ ایک ماہواری آ جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ جنگی قیدی کے متعلق اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان پر وہ ظلم ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کا تصور تک لرز دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حال پیش کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیوں، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے کی طرح کی اذیتیں دینے یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کی بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ہے، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے مثال بشارتیں سنائی گئی۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی بنانا لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ مکافات عمل کے طور پر صرف اجازت دی، کیونکہ اس دور میں جنگی قیدیوں کی لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا، جس کے اوپر بیان کردہ طریقے کے مطابق بدرجہ ختم کر دیا گیا۔ یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح، مشرکہ عورت سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھپھی، بھتیجی، خالہ، بانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا، یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس شہوت پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول، نسل کی بقا، اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصود صرف نفسیاتی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے نطفہ اور مال کا ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں مہر کا ذکر ہوا، اس مناسب سے یہاں مہر کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشا ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ مہر کی کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بامی رضامندی سے جتنا چاہے مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مہر اتنا مقرر کریں جتنا دے سکتے ہو۔ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتی۔
مثلا مہر میں ٹھہرا کے شوہر عورت کو قرآن مجید یا علم دین پڑھا دے گا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ نمبر 3، نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہو اور یا مہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور خلوت صحیح ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا تو مہر مثل واجب ہے، ورنہ جو طے پایا تھا وہ واجب ہے۔ مہر سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 7 کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو دوستو، یعنی جس صورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جمع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی صرف 2 صورتیں جائز ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شرعی نکاح کے ذریعے۔ نمبر 2، عورت جس میں لونڈی بن جائے، لہٰذا اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ شروع اسلام میں کچھ وقت کے لیے نکاح سے کچھ ملتا جلتا معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، جیسا کہ حضرت صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لو۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔